بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ آسان زندگی کا اصول یہ ہے، آسان زندگی کا اصول یہ ہے کہ جو چیزیں اختیار میں ہوں اور فضول نہ ہوں، ان کی تو چاہت ہو اور ان کا ارادہ ہو اور ان کا قصد ہو، جو چیزیں اختیار میں ہیں، اور جو اختیار میں نہ ہو ان کا ہرگز قصد بھی نہ ہو۔ رزق اختیار میں نہیں ہے، رزق کی تدبیر اختیار میں ہے بس۔ اب اس میں بڑھوتری ہو جائے گی، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں تو اس کی تدبیر کرنا ہے، وہ میں نے کر لی۔ صحت میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کی تدبیر اختیار کر لی، وہ میرے اختیار میں۔ تو جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو گے تو پریشان رہو گے، جو اختیار میں ہے اس کی تدبیر کر لو بس۔ آسان زندگی کا اصول۔ فلاں شخص میری عزت کرے، میرے اختیار میں کیا؟ ارے میں جو آپ کے اختیار میں، بس آپ وہ کر لیں بس۔ جو اختیار میں نہیں اس کے درپے ہیں، جو اختیار میں ہے اسے چھوڑ رکھا ہے، تو پھر کہتے ہیں زندگی ذرا آسان ہو جائے۔ جو اختیار میں نہیں ہے اس کے درپے ہو جاؤ گے، ہمیشہ پریشان رہے گا۔ صحت اختیار میں نہیں ہے، رزق اختیار میں نہیں ہے، عزت اختیار میں نہیں ہے۔ تدبیر جو کر سکتے ہو شریعت کے دائرے میں بس وہ کرو، جو اختیار میں نہیں اس کے درپے نہ ہو۔ تو آسان زندگی کا اصول۔ بھائی سامنے والے کو تم نہیں بدل سکتے نا، تم اس کو بدلنے کے درپے ہو گئے۔ ارے میاں جو اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے وہ لے آؤ۔ ہم درپے ہوتے یہ ٹھیک ہو جائے، میاں وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں یہ میرے اختیار میں، وہ کر لو، اس کے لیے دعا کر لو۔ ساس کہتی ہے بہو ٹھیک ہو جائے، بہو کہتی ہے ساس ٹھیک ہو جائے، دونوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیار میں کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی۔ یہ کہتے ہیں اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے، وہ کہتی ہے اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے در پہ ہیں، اور یہ کہ میں ٹھیک ہو جاتی، جو میرے اختیار میں وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو آسان زندگی کا اصول ہے جو اختیار میں نہیں اس کے درپے نہ ہو، اور جو اختیار میں ہے اس کی کوشش کر لو۔ اسی طرح اگر زندگی بسر کرے تو اس کا دین اور دنیا دونوں درست ہو جائے۔ اگر اس طرح زندگی گزارے تو دین اور دنیا دونوں درست ہو جائے۔ کڑتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتا تو بغض لے لیتا ہے، کینہ لے لیتا ہے، دین دنیا دونوں برباد۔
پریشانی تو ایسے شخص کے پاس بھی نہیں پھٹکتی جسے اللہ رب العزت یہ خوبی نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ سے اپنا دل لگائے، اور جس کو پریشانی نہ ہوگی دل بھی اس کا خدا کی طرف سے لگ سکتا ہے۔ قلب کی یکسوئی بڑی دولت ہے، قلب کی یکسوئی بڑی دولت ہے۔ اب طبیعتوں میں سخت انتشار ہے، طبیعتوں میں بالکل یکسوئی نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے جو اس کے اختیار ہی بھی نہیں ہے۔ پراگندہ خیالات ہیں ہر وقت، کسی کے لیے سخت جذبات، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے کیا، یکسوئی نہیں۔ جب یکسوئی نہیں ہے تو اللہ کی طرف بھی دل نہیں مائل ہوتا۔ تو زندگی کا آسان اصول ہے کہ جس چیز کے بارے میں، جو چیز اختیار میں ہے اس کے درپے ہو جاؤ، اس کی کوشش کرو، اور جو چیز اختیار میں نہیں اس کے درپے ہی نہ ہو۔ رزق اختیار میں نہیں، صحت اختیار میں نہیں، عزت اختیار میں نہیں، کسی کا مزاج بدلنا، رویے بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں صرف تدبیر کرنا ہے، اس کے درپے ہو جاؤ، نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ فرمایا اس سے دین دنیا دونوں درست ہو جائیں گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یکسوئی بڑی دولت ہے، مگر پریشانی بھی وہی مضر ہے جو اپنے اختیار سے لائی جائے۔ جس پریشانی میں اپنا اختیار کو دخل نہ ہو، یاد رکھو وہ مضر نہیں بلکہ وہ مفید ہے۔ سبحان اللہ، ایسی پریشانی آ گئی جو اختیار میں نہیں ہے، تو میاں اس کے زائل کرنے کی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ جب اختیار میں نہیں ہے، بیماری آ گئی، نعمت چلی گئی، نقصان ہو گیا، اختیار میں تو نہیں ہے نا بھائی۔ جب اختیار میں نہیں ہے اور یہ پریشانی آ گئی تو انشاءاللہ یہ مضر نہیں ہے، مفید ہے۔ سبحان اللہ، یہ مفید ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، حضرت ایمان پر خاتمہ ہو جائے، چاہے ادنا درجے کا ایمان صحیح، بڑی دولت ہے۔ پھر خوف کے لہجے میں حضرت نے فرمایا، اللہ کے سپرد ہیں، بدون ان کے فضل کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کے فضل پہ سہارا ہے، بس وہ فضل فرما دے تو ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا، وہ فضل فرما دے، اس کی مہربانی ہو جائے تو بس۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اس کی مہربانی کے طالب رہیں کہ اللہ کرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اللہ کرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ ہاں، اس کی ایک تدبیر تو ہے کہ حتی الامکان آدمی جیتے جیتے صحت کی حالت میں اسلامی زندگی اختیار کرتا رہے، تو امید ہے کہ اللہ اپنا فضل فرما دیں گے، لیکن پھر بھی معاملہ اللہ کے فضل سے ہی حل ہوگا۔ ہاں، صحت کی حالت میں جیتے جیتے اپنی سی پوری کوشش ہو کہ اسلام پر زندگی گزرے تاکہ موت بھی اسلام پہ ہو، لیکن بھائی اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال بھی آتا رہے اور اس خیال پر اللہ سے اللہ کا فضل بھی مانگتے رہا کریں۔ بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، بڑے تہجد گزار تھے، بڑی نیکیاں کی ہوئی تھیں، ارے میاں معاملہ تو خاتمے پر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی گناہ کی نحوست آڑے آ جاتی ہے، کوئی گناہ آڑے آ جاتا ہے،
کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی لقمہ حرام اس گھڑی آڑے آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس موقع پہ، تو ایمان پر خاتمہ ہو، یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے فضل کے طالب رہیں اور بہت گڑ گڑا کر اور بہت طلب کے ساتھ اللہ سے خاتمہ ایمان مانگتے رہا کریں، خاتمہ ایمان مانگتے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کا آخری پہرا اچھا کر دے، جو میری زندگی کا آخری موسم ہو وہ اچھا کر دے، وخیر عملی خواتمہ ہو، اور میرے خاتمے کا عمل اچھا کر دے، وخیر ایام یوم القاک فیک، اور میری زندگی کے دنوں میں وہ دن سب سے اچھا کر دے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو۔ آخری پہرا اچھا ہو جائے، آخری عمل اچھا ہو جائے، زندگی کا آخری دن اچھا ہو جائے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، بعض لوگوں کا آخری پہرا بڑا قابل رشک ہوتا ہے، بڑی محبوبیت ملتی ہے، بڑی ان کی زندگی سے خیریں پھیل رہی ہوتی ہیں، ہاں بڑی محبوبیت ملتی ہے، بڑی خیریں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان کی ذات کو سراپائے خیر بنا دیتا ہے، سراپائے برکت بنا دیتا ہے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، ورنہ بھائی بڑھاپا تو آنا ہے، آخری پہرا تو زندگی پہ سب کا آنا ہے۔ تو بڑی پیارے نبی کی پیاری دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک، اور کوئی بھی گناہ جان بوجھ کے نہ کرے، کوئی بھی گناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس معاملے میں، اللہ ہماری مدد، کوئی بھی گناہ جان بوجھ کے نہ کرے۔ آنکھوں کی بد نظری ہو رہی ہے، اللہ کے لیے اسے جان بوجھ کے نہ کرے، ہو گئی توبہ کر لیں۔ غیبت کی عادت ہے، اللہ کے لیے اسے عادت نہ بنائے، غلطی ہو جائے توبہ کر لیں۔ دل میں کسی کے لیے بدگمانی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دل کو صاف کریں، اس لیے کہ موت کی اس گھڑی پر یہ مصیبت بن کے سامنے آ جاتا ہے، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے حسن خاتمے کے لیے، گناہ حسن خاتمے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، گناہ حسن خاتمے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کوئی گناہ جان بوجھ کے حرام نہیں، میری زندگی میں حرام نہ آئے، حرام نہ آئے، حرام نہ آئے، زندگی میں ناجائز نہ آئے، کسی کا حق میرے حق میں نہ آئے۔ تو حد الامکان کوشش کریں کوئی زندگی میں جان بوجھ کے گناہ نہ ہو رہا ہو، یہ حسن خاتمے کے لیے روکا، اور بڑے گھاٹے کا سودا ہے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی معاملہ 1 سال کا، 2 سال کا، 1 صدی کا، 2 صدی کا تو ہے نہیں، معاملہ تو خربوں سال نہ ختم ہونے والی زندگی، کیا مطلب ہے ختم، اور معاملہ سب خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو کتنی اہم گھڑی ہے، اس گھڑی کے بارے میں کتنی، یعنی ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے اس پر، نہ ختم ہونے کا فیصلہ، اور اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوگا، اللہ کے کرم کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو حضرت سے کسی نے عرض کیا، حضرت خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، چاہے ادنا درجے کا ایمان صحیح، بڑی دولت ہے۔ حضرت پھر خوف کے لہجے میں حضرت نے فرمایا، اللہ کے سپرد ہے، بدو ان کے فضل کے کچھ نہیں ہو سکتا، بدو ان کے فضل کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو باوجود کمال کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا بھی پس و پیش نہ تھا۔ فرمایا، کہاں ہیں وہ لوگ باوجود کہ با کمال تھے لیکن اپنے نقص کے اقرار میں، اپنی کمزوری کے اعتراف میں ذرا بھی پس و پیش سے کام نہیں لیتے تھے۔ میری یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے، میرے اندر یہ نقص موجود ہے،
باوجود کہ با کمال لوگ ہوتے تھے، لیکن اپنی کمزوری کا اعتراف، اللہ کو یہ عبدیت، اللہ کو یہ تواضع، اللہ کو یہ انکساری، اللہ کو یہ ٹوٹا دل بہت پسند ہے۔ عجب، تکبر، بڑائی، اپنی نیکیوں پہ ناز، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ شیطان نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، مردود ہو گیا۔ اسے اپنی عبادت پہ ناز تھا، اللہ کو عاجزی، انکساری، تواضع، عبدیت بہت پسند ہے، بہت پسند۔ فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو باوجود کمال کے اپنے نقص کے اقرار میں ذرا پس و پیش نہ تھا۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا ناقصوں کو بھی اقرار سے آر ہے، بلکہ وہ اپنے لیے کمال کے مدعی ہے کچھ نہیں، ہاں ہے کچھ نہیں، خالی ڈھول ہیں، لیکن اپنی کمزوری پہ ذرا بھی نظر نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے کمزوریوں پر نظر رکھنے والی بصیرت نصیب فرما دے، ہاں اپنے نفس کو دیکھنے والی نظر نصیب فرما دے، اللہ وہ دولت نصیب فرمایا جس سے اللہ رب العزت کوئی خیر کا کام لے لے تو خود اللہ کا انعام ہے۔ انعام پر انعام مانگنا کیا معنی، لیکن اللہ کی عجیب شان ہے، انعام لے لینے پر مزید انعام دیتے۔ میں نے اپنے معمولات میں راحت کی تدبیر اختیار کر رکھی ہے، اور مذاق بھی یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ دل چاہتا ہے دنیا میں آرام سے رہیں، آخرت میں بھی اچھے ہوں، یعنی مشقت والے مجاہدے والی باتیں نہیں، آرام سے معمولات بہت معمولی ہوتے ہیں۔ کیا بھائی، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہاری زندگی یوں گزر جائے، لمبے چوڑے وظائف نہیں، لمبے چوڑے معمولات نہیں، آسان سی زندگی، بھائی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہاری معاشرت ایسی ہو جائے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے، نہ رویوں سے، نہ لین دین سے، نہ معاملات سے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی زندگی بن جائے۔ بس یہ کر لو، یہ بہت بڑی بزرگی ہے، یہ بہت بڑی بزرگی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں تو بولتا ہوں تو کسی کو تکلیف دیتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو کسی کو تکلیف دیتا ہوں، معاملات کرتا ہوں تو تکلیف دیتا ہوں، معاشرت کسی کے ساتھ ہے تو پریشان کر دیتا ہوں، ہزار وظائف پڑے، ہزاروں نفلیں پڑے، کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ بزرگی کیا ہے؟ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان کے بول، زبان کی مٹھاس، معاملات، معاشرت صاف ستھری ہو، کوئی وظیفے نہیں کیے، تھوڑی سی تلاوت کر لی، چند تھوڑی سی تسبیحات پڑھ لی، تھوڑے سے معمولات نفل کے بعد، اگر یہ کر لیا ولی ہے۔ اپنی معاشرت سے، معاملات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی گناہ پہ اصرار، کسی گناہ کو جان بوجھ کے نہ کرو، اور صبح شام کے تھوڑے سے معمولات ہیں، بس 4 تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ ہیں، تھوڑی سی تلاوت ہے، اپنا دنیا سے جانے کا تھوڑا سا دھیان استحضار ہے، کون سے لمبے چوڑے وظائف ہیں کہ چلے کٹوا رہے ہیں، جنگلوں میں بھیج رہے ہیں، وہاں وظیفے کٹ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے میں تو بھائی راحت کا خیال رکھتا ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، ہاں کہ یہاں بھی آرام سے رہیں، وہاں بھی آرام سے رہیں، یہاں بھی آرام سے رہے، وہاں بھی آرام۔ سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ معاملات اور معاشرت میں ایسے رہو کسی کو تکلیف نہ پہنچو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همومنا كما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أمرنا آخرنا، وخير أمرنا خواتمنا، وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.